السلام علیکم مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ اب جبکہ حکومت کی طرف سے نیشنل انٹیلیجنس کوارڈینیشن کمیٹی بنانے کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے اندر تمام دوسرے پاکستان کے خفیہ ادارے شامل ہوں گے، اس کی سربراہی ISI کے پاس ہوگی۔ ان دوسرے خفیہ اداروں میں انٹیلیجنس بیورو ہے، کسٹمز انٹیلیجنس ہے، اور دوسرے انٹیلیجنس FIA ہے یا دوسری سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں وہ بھی شامل ہوں گے، اور سب کے سب ISI کو رپورٹ کریں گے۔ اس میں کوئی برائی نہیں، ISI کا بہت بڑا ایک تاریخی کردار ہے۔ افغانستان کی جب جنگ ہوئی سوویت یونین کے خلاف، اس میں ISI دنیا کی مانی ہوئی ایجنسی قرار دی گئی۔ مگر ساتھ ہی ہم نے اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا پاکستان میں کوئی سویلین ادارے بھی، ان کا بھی کوئی مستقبل ہے یا نہیں، یا ہر سویلین ادارے کے اوپر اب ایک فوجی ادارے کا سربراہ بٹھایا جائے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی سے جو پاکستان کے سویلین ادارے ہیں ان کے دائرہ کار محدود ہوتا جا رہا ہے، اور ہر جگہ پہ فوج کے جو افسران ہیں، جو اہلکار ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ حاضر سروس بلکہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی ان سویلین اداروں میں تعینات کیے جا رہے ہیں۔ اور عمران خان کی حکومت آنے کے بعد یہ عمل بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور اس عمل نے سوال پیدا کر دیا ہے کہ ہمارے پاکستان میں سویلین اداروں کا مستقبل کیا ہے۔ تو اس حوالے سے جو نیشنل انٹیلیجنس کوارڈینیشن کمیٹی کی تشکیل دی گئی ہے، بات کرنے کے لیے ہم نے سوچا کہ ایک شخصیت ایسی ہیں کہ ان سے بہتر کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ یوں تو ہمارے سویلین ادارے انٹیلیجنس بیورو کے بہت سے ریٹائرڈ فوجی افسران بھی سربراہ رہے ہیں، میجر مسعود شریف رہے ہیں، بریگیڈیئر امتیاز بھی ان میں سے ایک نام ہے، مگر پھر کچھ بیوروکریٹس اور کچھ پولیس کے افسران بھی انٹیلیجنس بیورو کی سربراہی کرتے رہے ہیں، اور ان میں سے ایک بڑا نام ہے احسان غنی صاحب کا۔ تو احسان غنی صاحب کے آج ہم گھر میں موجود ہیں اور ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ احسان غنی صاحب بہت شکریہ۔ میں تعارف کراتا چلوں کہ احسان غنی صاحب جو ہیں 32 سال انہوں نے سروس کی ہے پولیس کی، اور خیبر پختونخوا پولیس کے سربراہ بھی رہے ہیں، IG پولیس KPK بھی رہے ہیں، اور انٹیلیجنس بیورو کے اندر انہوں نے 2002 میں یہ انٹیلیجنس بیورو کو جوائن کیا، اس 2003 تک انہوں نے کام کیا۔ اس کے بعد دوبارہ پشاور میں انٹیلیجنس بیورو کے، یہ خیبر پختونخوا کے انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ رہے ہیں، اور انٹیلیجنس بیورو کی طرف سے لندن میں انہوں نے خدمات سر انجام بھی دی ہیں۔ اور اس کے بعد جب 2018 کے الیکشنز ہوئے، جو جولائی 2018 کے، تو اس دوران ان کو نگران حکومت نے، جو اس وقت کے جسٹس ناصر الملک تھے، انہوں نے بطور نگران وزیر اعظم ان کو بطور IB چیف تعینات کیا تھا۔ تو الیکشن جو ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوئے، اور اگر یہ کہوں کہ ان کی نگرانی میں ہوئے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا، مگر نگران حکومت تو بہرحال اس کا یہ حصہ تھے۔ تو سب سے پہلے تو احسان غنی صاحب ہم آتے ہیں نیشنل انٹیلیجنس کوارڈینیشن کمیٹی کی طرف، اور پھر یہ سویلین اداروں کے مستقبل کی طرف، مگر پہلے آپ یہ مختصراً بتانا چاہیں گے اپنے کیریئر کے حوالے سے کہ کہاں کہاں اہم عہدوں پہ آپ کام کرتے رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ IB میں نے کوئی 8-9-10 سال نوکری کی، KP میں مختلف اوقات میں، اور بڑا سخت وقت تھا جس وقت میں نے IB میں کام کیا۔ پرائم منسٹر کا میں چیف سیکورٹی آفیسر رہا ہوں وغیرہ۔ تو پھر انٹیلیجنس کا میرا بڑا ایکسپیرینس رہا ہے مختلف اوقات میں، مختلف پوزیشنز میں۔ تو اور باہر بھی جب میں تھا تو وہ بھی IB کی طرف سے ہی میں گیا تھا، اور تو وہ بھی ایک ایکسپیرینس رہا ہے میرا۔ اب جو آپ نے NICC کی بات کی ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی، تو جو ہماری IB ہے، سب سے پرانی انٹیلیجنس سروس وہی ہے پاکستان میں، تقریباً 100 سال اس کو ہونے والے ہیں۔ اور اگر آپ نے یا جو سننے والے ہیں انہوں نے ابن صفی کو پڑھا ہو، تو علی عمران کے جو والد تھے رحمان صاحب، وہ DIB تھے، یعنی IB کے ہیڈ تھے۔ تو اس وقت سے اور اس پوزیشن میں کہ ایک اسپائی تھرلر فکشنل میں بھی IB ہی ایک ادارہ تھا جو سامنے آیا۔ تو IB کا بہت وسیع نیٹ ورک ہے،
اور بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، خاص کر جو ہیومن انٹیلیجنس جس کو ہم کہتے ہیں اس میں آئی بی کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور اگر میں آپ کو حقیقت بتاؤں تو فاٹا میں جس وقت یہ ٹیررزم بہت پیک پہ تھی تو آئی بی واز پرابلی دا اونلی ایجنسی جو بہت زیادہ انفارمیشن وہاں سے کلیکٹ کر رہی تھی، دے رہی تھی انفارمیشن. تو آئی بی کا اپنا ایک بہت بڑا کردار ہے. پھر اگر جو پولیٹیکل ایشوز یا اس طرح کی جو بھی ایشوز ہیں اس میں بھی آئی بی کا بہت بڑا ایک سٹانس ہے، رہا ہے. مختلف ایشوز کے اوپر اعجاز شاہ صاحب رہے ہیں 3 سال، مسعود شریف صاحب کا آپ نے ذکر کیا، آفتاب سلطان صاحب رہے ہیں بہت عرصہ، اور بہت آئی بی نے کام کیا ہے. جو ہم انٹیلیجنس میں ایک کلیشے یا ایک بات کرتے ہیں کہ ٹو مینی اسپائز اسپوائل دا براتھ، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بہت سارے ایجنسیز جمع ہو جاتی ہیں تو اس میں انٹیلیجنس کا بہت بڑا ایک کوآرڈینیشن کا ایشو آ جاتا ہے. اور اگر 9/11 کمیشن رپورٹ آپ نے پڑھی ہو تو اس میں بھی کوآرڈینیشن، انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کو ہی 9/11 کا سمجھ لیں ذمہ دار قرار دیا. یہاں پہ بھی بہت مواقع پہ یہ ہوا ہے. تو جب نیکٹا کا وجود آیا تو اس میں جو پہلا فنکشن تھا نیکٹا کا وہ یہی تھا، کوآرڈینیشن انٹیلیجنس کی، کلیکشن اینڈ ڈسیمینیشن. اور اس کے لیے پھر ہم نے ایک ونگ بنایا، جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ، اور اس کا کام ہی یہی تھا کہ جو 30 اس وقت فیڈرل، پروونشل اور ڈپارٹمنٹل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو ایک چھت کے نیچے بٹھانا تھا ہم نے. اور وہ تقریباً کام شروع بھی ہو گیا تھا. اس کے لیے بوتھ پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈرشپ واز ہیڈ دیئر کنسینٹ اینڈ اپروول آف دا پروجیکٹ. آئی ایس آئی نے آفیسرز دیے ہمیں اس کے لیے، ہم نے ان سے بلڈنگ لی آئی ایس آئی سے، پھر اس کو ہم نے ریفربش کیا، رینوویٹ کیا، ایکسٹینشن کی اس کی، اور اس میں اسکیلیٹن سٹاف بھی ہم نے بھیج دیا. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا. نہیں تو پھر ہوا کیا اس سب کا؟ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. سم ہاؤ سب سم ہاؤ نہیں دیکھیں گے، سم ہاؤ کر کے میری بات سن لینا. میں ایک سوال کر لوں. مجھے یہ بتائیں کہ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی نیکٹا بنائی گئی، اس میں جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کا اعلان کیا گیا، قانون میں یہ موجود ہے. اس جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ تک کو آپ نہیں بنا سکے تو، اور اس سے پہلے فوج کے ریٹائرڈ افسران، بلکہ کئی موقعوں پہ تو حضرت سروس افسران بھی آئی بی کو لک آفٹر کرتے رہے. تو اس سب کے باوجود کوآرڈینیشن کی کمی کہاں سے آ گئی؟ یہ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں انٹیلیجنس بیورو کو ایک آزاد ادارے کے طور پہ وزیر اعظم کا ایک الگ سے سویلین ادارہ اس کو پھلنے پھولنے نہیں دیا جا رہا؟ نہیں دیکھیں، آئی بی ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، پرائم منسٹر کے انڈر ڈائریکٹ. اور میں نے تو بہت سارے آفیسرس کو دیکھا ہے جو آئی بی کے ہیڈ رہے ہیں. ایون ایز مسعود شریف جب تھے تو میں پرائم منسٹر کا چیف سیکورٹی آفیسر تھا، تو بہت زیادہ اعتماد تھا بی بی کو مسعود شریف کے اوپر، اور ہر ایک چیز میں ان سے مشورہ لیتے تھے. آئی بی بہت بھٹو صاحب بہت زیادہ آئی بی کو توجہ دیتے تھے. ایون پچھلی حکومت میں آفتاب سلطان صاحب ہیڈ دا ٹرسٹ آف دا پرائم منسٹر. ابھی بھی میرا خیال ہے، لیکن میں چونکہ 2.5 سال مجھے تقریباً 2.25 سال ہو گئے ریٹائر ہوئے، سو آئی ڈونٹ نو کہ اس وقت کیا ہے، بٹ آئی ایم شیور کہ آئی بی اس وقت بھی بڑا ریلیونٹ ایک ادارہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں نا، اس وقت جو لیٹسٹ عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو میں بھی اور بعد میں اعلان بھی کیا، انہوں نے کہا کہ جی آئی بی کو ہم جو ہے وہ اینٹی کرپشن کا مینڈیٹ دے رہے ہیں، اب وہ کرپٹ لوگوں کی انٹیلیجنس گیدر کرے گی. تو یہ وائٹ کالر کرائم کے پیچھے آئی بی کو جو مینڈیٹ دیا گیا ہے لگانے کا، کیا یہ درست اقدام تھا، درست فیصلہ؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ انتہائی غلط فیصلہ تھا. آئی بی کا جو رول خاص کر ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے میں وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. فاٹا میں نے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ کام آئی بی نے کیا. اب مجھے میں اکثر یہ بات کرتا بھی ہوں کہ جہاں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ایک ادارے کو کیسے
ایکٹیویٹ کرنا ہے, اس کو کیسے ایکٹیو رکھنا ہے, تو ہم کیا کر لیتے ہیں, چلو جی ایک اور ادارہ بنا دو. ٹھیک, اب آپ دیکھیں وائٹ کالر کرائم کے لیے FIA ہے, اینٹی کرپشن ہے آپ کا نیب ہے, مطلب اور کتنے اداروں کو آپ ایک خاص, ان کا جو مین کام ہے وہ ہے انٹیلیجنس گیدرنگ نیشنل سیکیورٹی کی چیزوں کے اوپر. اب اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی کرپشن بھی ہمارا ایک نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے, تو وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی اپنی ایک پرائرٹیز ہوتی ہیں, اس کے بیچ میں اگر آپ ڈال دیتے ہیں, بٹ اٹ از اے رانگ تھنگ, اٹ از اے رانگ تھنگ ٹو ڈو. وہ اس لیے کہ کور جو آپ کا پرابلم ہے اس کو آپ اگنور کر رہے ہیں IB کا, اور جب ادارے ہیں اور تو ان کو آپ اسٹرینگتھن اور اس وقت کیا IB کی صورتحال ہے؟ کیا IB ایک لاوارث اور یتیم ادارہ ہے؟ آئی ایم شیور اٹ از ناٹ سو, لیکن آنیسٹلی آئی ایم ناٹ ریئلی ان دا تھنگس ناؤ ٹو نو, بٹ آئی ایم شیور. لیکن جو ہو رہا ہے وہ تو نظر آ رہا ہے نا آپ کو سامنے. نہیں, NICC کی اگر ہم بات کریں تو NICC کا ابھی تو ہمیں ایگزیکٹ پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے, نہ اس کے TORs بنے ہیں نہ کچھ اور اس کے بارے میں, بس یہ کہا ایک ادارہ ہے جو اس کو GID کا تو پتا تھا نا, جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کا, بالکل پتا, اس کا تو پتا تھا نا, بالکل پتا. اس کا جو حشر ہوا اس کا کون ذمہ دار ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے خود اس وقت کے جو DG ISI تھے اور جو اس وقت کے انٹیریئر منسٹر تھے, ہم تینوں نے بیٹھ کے GID کا سارا اسٹرکچر اور اس کو کس طرح سے کرنا ہے, کون افسرز آئیں گے, پھر ہم نے وہ بلڈنگ بھی تیار کر لی. ہوا کیوں نہیں؟ میں بتاتا ہوں. بلڈنگ اسکیلیٹن اسٹاف بھی ادھر چلا گیا تھا. بریگیڈیئر صاحب اینڈ ہز اسٹاف وینٹ اینڈ دے اسٹارٹیڈ ورکنگ دیئر. اٹ واز اسٹیٹ آف دا آرٹ. ایک ہم نے بنایا, اس کی ریکروٹمنٹ بھی شروع ہو گئی تھی, بیچ میں الیکشن آ گیا, الیکشن نے وہ ریکروٹمنٹ بھی اسٹاپ کر دی, لیکن اس کے بعد میں نکل آیا ادھر سے. سو آئی ڈونٹ نو کہ کنہوں نے یہ فیصلہ کیا. سر آپ کو پتہ تو نہیں ہے, لیکن آپ کا تجزیہ کیا ہے, آپ کی مہارت, آپ کا ماہرانہ رائے کیا ہے, کون ذمہ دار ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ اپنے اپنے حدود میں رہ کے کام کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے اوپر ٹانگ رکھنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں؟ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ یہ یہاں کا نہیں ہے واحد پر. اب میں آپ کو ایک بہت عجیب سی بات بتاتا ہوں. ہم اگزامپل لے لیتے ہیں انڈیا کی, ٹھیک ہے, اور یہ اس طرح کے جو ادارے ہیں نا یہ پوری دنیا میں بنے ہوئے ہیں. GID ہو گیا یا یہ جو NICC, ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے ہیں نا. بالکل, وہ وزیر اعظم کو رپورٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے پہ ٹانگ نہیں رکھتے. انڈیا میں اس وقت جو کوآرڈینیشن کا ایشو ہے وہ ہم سے زیادہ خراب ہے. انٹیلیجنس کے جو کوآرڈینیشن کا میکینزم ہے, وہ کبھی کہتے ہیں NCTC بناتے ہیں, مگر وہاں باس تو وزیر اعظم ہے. بالکل ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ بنگلہ دیش میں جو اس طرح کا ایک ادارہ ہے, نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی, اس طرح کا کوئی, اس کو پرائم منسٹر ہیڈ کرتا, ہیڈڈ ڈائریکٹلی بائی دا پرائم منسٹر. جو UK میں ہے JETAC, وہ ہے تو MI5 کے انڈر, ٹھیک ہے, لیکن وہ انٹیریئر منسٹر کو رپورٹ کرتے ہیں. سر ہم انڈیا UK کی مثالیں دے رہے ہیں, جمہوری ملکوں کی مثالیں دے رہے ہیں. ہمارے ہاں تو وزیر اعظم بھی باس نہیں ہوتا. آپ انٹیلیجنس میں رہے ہیں اتنا عرصہ, آپ کو نہیں پتہ یہاں پہ باس کون ہوتا ہے؟ نہیں, اس پہ میں یہ تھوڑا سا نہیں, یہ حقیقت کیا ہے. اب تو آپ ریٹائر ہیں نا, اب مطلب سچ بولنے میں تو کوئی حل نہیں ہے. آپ ایک فیئر انالیسس تو دینا سر, آنیسٹ انالیسس تو دینا. ہوا یوں ہے کہ اوور دی ایئرس پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے یا پولیٹیکل جو ہماری ایلیٹ ہے, انہوں نے بہت زیادہ کنسیڈ کیا ہے. اور میں یہ بہت زیادہ یہ بات بھی کرتا ہوں کہ کس کو کنسیڈ کیا, کس کے آر؟ ملٹری کو. اچھا, کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم نے کیا کیا, اور اس میں پولیٹیکل کلاس کے اوپر زیادہ بوجھ پڑتا ہے. وہ اس طرح سے زیادہ بوجھ پڑتا ہے, ہسٹوریکلی بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم نے ہمیشہ ویدر اٹ واز ایوب خان کو کنسیڈ کیا گیا, ٹھیک ہے, پھر یہ جو مشرف کا جو ہوا, جس طریقے سے مشرف آیا, اور انٹیلیجنس کے فیلڈ میں کتنا کنسیڈ کیا اور کس نے کیا, اور آپ کے دور میں کیا ہو رہا تھا جب آپ DG بنے تو آپ کو کیا نظر آیا کہ کیا مسائل ہیں؟ نہیں, جو مجھے جس وقت ٹیک اوور میں نے کیا تو اس وقت IB بہت کلوز تھی ٹو دا پاور سینٹر, یعنی پرائم منسٹر کو, اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا آفتاب سلطان صاحب واز ویری کلوز, بہت ٹرسٹ تھا, اور تبھی تو 3-4 سال انہوں نے ان کو ایکسٹینشن پہ رکھا,
کیونکہ ٹرسٹ تھا ان کو. اور آئی بی کا میں نے آپ کو بتایا کہ آئی بی پہ بہت زیادہ ٹرسٹ تھا ان کو بھی. اب کہاں پہ کنسیڈ کرنا شروع کیا اور کب کرنا شروع کیا؟ تو آپ کے خیال میں آئی ایس آئی پہ نہیں تھا بی کا؟ نہیں تھا. ہفتے میں ایک دن ڈی جی آئی بی ان کو بریف کرتے تھے اور ایک دن ڈی جی آئی ایس آئی ان کو بریف کرتے تھے. وہ آتے تھے, آدھا گھنٹہ 45 منٹس ایک بریف کرتا تھا, نیکسٹ ڈے پھر نیکسٹ چیف. تو دونوں کے اوپر تھا. کیوں؟ ایک مینڈیٹ ایکچولی فرق ہے. بی جو تھی آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ کمزور وزیر اعظم نہیں تھی. نہیں, ابھی دیکھیں نا کہ اس وقت کس طرح پاور شیئرنگ جو تھی ملٹری کے ساتھ انہوں نے کنسیڈ نہیں کر رکھی تھی فارن پالیسی کے اوپر, 88 میں بہت زیادہ کنسیڈ کیا تھا, بلکہ وہ ایک اب نارمل ایک سچویشن تھی. لیکن اسی طرح تو ہر ایک نے کیا ہے. ایون دا اسٹرانگیسٹ اگر میں کہوں پرائم منسٹر جو بھٹو تھے, بھٹو صاحب نے بھی تو کنسیڈ کیا تھا بعض چیزوں پہ آرمی کے ساتھ, حالانکہ ناٹ ان دا بگننگ. کون سی چیزوں پہ؟ ناٹ ان دا بگننگ, لیکن اینڈ پہ آ کے انہوں نے, بلکہ اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ جب انہیں ٹیک اوور کیا اور انہوں نے وہ جو کچھ آفسرس کو ہٹایا جرنیلوں کو, تو اس کے بعد انہوں نے ان کو یہ ایک خطرہ سا لگا کہ 71 کا جو ہوا ڈیبیکل اور سرنڈر ہوا, اس کے بعد ان کو ایسے لگا کہ شاید ملٹری میں جو مڈ لیول کے آفسرس ہیں وہ کاؤنٹر کو کا سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ذلیل کیا ہے جرنیلوں نے اور یہاں پہ ان کو ختم کر دینا چاہیے. اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا کنسیشن. ہم اکثر بات کرتے ہیں نا کہ اگر کوئی پرائم منسٹر آرمی کو کنٹرول کر سکتا تھا تو وہ بھٹو صاحب تھے. مینڈیٹ بھی تھا, انٹیلیجنٹ تھے, کر سکتے تھے, نہیں کیا. کیونکہ آرمی کے عمران خان کر سکتے ہیں نہیں, کیوں نہیں, انہیں بہت کنسیڈ کر دیا ہے. کس طرح؟ انہیں اس طرح کنسیڈ کر دیا ہے کہ ابھی جو این آئی سی سی کا جو اوریجنل کام تھا, چھوٹی سی اس پہ آ جاتے ہیں, وہ تھا انٹیریئر کے انڈر اوریجنلی. وہ جو ایک نوٹیفیکیشن نکلا تھا اس کی کہانی بتائیں نا, وہ کیا؟ یہی تھا نا, یہی تھا کہ وہ نوٹیفیکیشن, اور وہ جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ یہی تھا کہ وہ انٹیریئر کے انڈر ہوگی. حالانکہ وہ بھی غلط تھا. جے آئی ڈی جب تھی آپ کی تو آپ کیوں اس کو انڈرمائن, جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ, اس کو آپ نے کیوں انڈرمائن کرنا شروع کر دیا؟ کیوں انڈرمائن کرتے ہیں اس کو؟ اسی کو اسٹرینگتھن کریں. تو کیوں وہ نوٹیفیکیشن 2.5 سال وہ میرا جو خیال ہے وہ اس وقت کوئی انٹرنل ایشوز چل رہے تھے نیکٹا کے اور اس کے انٹیریئر کے. میں جب تھا تو اس وقت بھی 1-2 اٹیمپٹ ہوئے تھے. اور یہ اگر آپ 2008 to 13 دیکھیں تو نیکٹا کیوں نہیں صحیح بن سکا؟ اس لیے کہ وہ مسلسل ٹرف وار چل رہی تھی کہ یہ پرائم منسٹر کے انڈر ہوگا یا انٹیریئر منسٹر کے انڈر ہوگا. رحمان ملک چاہتے تھے کہ ان کے انڈر ہو پرائم منسٹر, اور جو طارق جاوید, پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ 2 سویلین کی لڑائی تھی. بالکل تھی. آپ طارق پرویز صاحب سے آئی ایس آئی کا کوئی رول نہیں تھا. ناٹ دیٹ آئی نو آف, کیونکہ جب دو آپس میں لڑ رہے تھے. آپ نیکٹا کے چیف تھے. ہاں, تو آپ کو نہیں پتا کہ کیا؟ میں اس وقت چیف نہیں تھا, میں تو 15 میں چیف تھا. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کو کیا لگا کہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ اچھا, اب آپ لیٹ می سرپرائز یو مطیع اللہ جان صاحب. اگر مجھے ایز نیشنل کوآرڈینیٹر نیکٹا کہیں سے سپورٹ اور ہیلپ ملی تو وہ آئی ایس آئی سے سب سے زیادہ, اور اس کے بعد ایم آئی سے. جب بھی میں نے ان کو کوئی بھی کام کہا, انہوں نے بغیر اپنے جو کنسیڈریشنز ہوتی ہیں ان کے بغیر میرے ساتھ کوآپریٹ کیا. اگر مجھے کہیں سے پرابلم ہوئی تو وہ ہماری سول بیوروکریسی سے ہوئی. اور ایک آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں اس کی. ہمیں اس وقت جب میں ٹیک اوور کیا تو تقریباً 190 ملین بجٹ تھا. وہ میں نے ریز کروایا 1.6 بلین پہ لے گیا میں اس کو. ایلوکیٹ ہو گیا اور ہمیں وہ ریلیز نہیں کر رہے تھے. بار بار ہم ریکویسٹ کریں فائنینس کو, کبھی ایک بہانہ کبھی دوسرا بہانہ. میں نے انٹیریئر منسٹر سے کہا کہ ہمیں بجٹ نہیں ریلیز کریں. انہوں نے فائنینس منسٹر کو کہا, پھر بھی ادھر ادھر. ایک دن میں نے جنرل جنجوا کو کہا جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے. میں نے کہا ہمارا بجٹ, ایسی گپ شپ میں کوئی بات ہو رہی تھی تو میں نے اس سے کہا ہمارا بجٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟
میں نے کہا نہیں ریلیز کر رہے ہیں, بس یہ پرابلمس ہوتی ہیں. ٹرسٹ می, دوسرے دن انٹیریئر یہ فائنانس منسٹری سے ہمیں ٹیلی فون آنے شروع ہو گئے کہ وہ آپ کا ہم نے وہ ریلیز آرڈر تیار کیے ہوئے آ کے لے جائیں. جنرل جنجوعہ نے آپ کا کام کروایا. بالکل کیا. اور ناٹ جسٹ ہم, باقی بھی جہاں بھی مجھے اگر آفسر چاہیے تھا. تو آج کل بھی یہی صورتحال ہے, سارے کام جنرل صاحب ہی کرتے ہیں. I am no more in the loop in the things. چلیں ابھی انٹیلیجنس کی بات آ رہی ہے, نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی کی بات آ رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایسا نہیں بننا چاہیے تھا؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں کوآرڈینیشن بٹوین دا انٹیلیجنس ایجنسیز از اے مسٹ. پوری دنیا میں بنے ہوئے اس طرح کے ادارے. یہاں پہ بھی JID کو ہمیں اسٹرینگتھن کیا ایکٹیویٹ ہم نے کر دیا تھا ٹیک آف پوزیشن پہ. آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپنڈ. لیکن ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں آنیسٹلی, اٹ واز ناٹ ان مائی اوپینین دا ڈیزائر آف اس وقت 2018 میں آف دا ISI کہ JID نہ بنے. نو, مجھے جتنا انہوں نے ہیلپ کیا آنیسٹلی, بلڈنگ مجھے انہوں نے دی, اس کی ریفربشنگ اس کی مفت نہیں دی. نہیں, نو ایٹ ایکسٹریملی گڈ ٹرمز, بہت زیادہ. اور انہوں نے یہ کہ 5 سال یہ آپ اس طرح اس کا کرایہ چل رہا ہے. آئی ہیو نو آئیڈیا. تو نیکٹا تو اب شفٹ ہوگی نا اپنی بلڈنگ میں, وہ یہ الگ, اس وقت بھی ہم اس میں تھے. یہ ایک اور بلڈنگ تھی JID کے لیے. JID کے لیے اسپیسیفک ایک بلڈنگ ہم نے بنائی. اچھا اب یہ بتائیں نا کہ جب نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی بن جائے گی تو کیا انٹیلیجنس بیورو جو ہے وہ ایک آزاد اور خود مختار ادارے کے طور پہ کام کرے گا, یا وہ ISI کے سربراہ کا جواب دہ ہوگا اور اس کا ماتحت ہوگا؟ نو, ناٹ ان مائی اوپینین. جو تھوڑا بہت مجھے پتہ ہے اس کے بارے میں وہ اس طرح ہے کہ وہ کوئی یہ نہیں ہوگا کہ DGIB DGISI کو یا باقی ادارے ان کو جواب دہ ہوں گے. نو, اٹ از ان مائی اوپینین جو ابھی تک تھوڑا بہت پتہ چلے, دے آر گوئنگ ٹو بی جسٹ ان سپورٹیو رول, کوآرڈینیشن کے لیے ہے. اٹ از ناٹ, دیکھیں تو وہ کوآرڈینیشن نہ تو جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ نیکٹا کے اندر ہو سکی, نہ وہ کوآرڈینیشن جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت جو JITs بنتی ہیں ان میں ہو سکی, نہ وہ کوآرڈینیشن جو ہے وہ صوبائی اور وفاقی ایپیکس کمیٹیوں میں ہو سکی. تو یہ کون سی کوآرڈینیشن ہے کہ جو اتنے عرصے سے جنرل مشرف کے حکومت کے لمبے دور میں نہیں ہو سکی, جنرل ضیاء الحق کے لمبے دور میں نہیں ہو سکی, اور اتنی پاورفل ملٹری کے ہوتے ہوئے نہیں ہو پا رہی؟ وہ کون سی کوآرڈینیشن ہے اور اس کوآرڈینیشن کی ضرورت کیا ہے؟ اس کوآرڈینیشن کے نام پہ یہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا جو کانسیپٹ تھا, فلاسفی آف JID یہ تھی, جو انٹیلیجنس کلیکشن ہے وہ انہی اداروں نے کرنی تھی جو کر رہے ہیں. رائٹ, پرابلم کیا IB نہیں کر رہی تھی؟ کر رہی ہے. IB, ISI, MI, اسپیشل برانچز, FIA, 30 ادارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہیں. وہ یہ انفارمیشن مختلف لیولز کی وہ جمع کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے, اگر آپ نے جس ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہا ہے اور وہ ایک ادارے کی ایک انفارمیشن کے اوپر آپ کریں تو اس کا بہت نقصان ہو سکتا ہے. تو مقصد یہ تھا کہ ہم 2-3 جگہوں سے ایک چیز کو کنفرم کریں گے. ایک یہ کام تھا JID کا, اور پھر اس کو ڈسمینیٹ کریں گے, اور مور امپورٹنٹلی وہ یہ تھا کہ فور کاسٹنگ ہوگی, انالیسس ہوگی انٹیلیجنس کی. یہ سارا آپ نے خود کہا نا ٹو مینی کوکس اسپوائل دا کری. تو ہاں, تو مقصد کی اتنی کوآرڈینیشن میں جو اصل انفارمیشن ہے لوگ جو جب وہ ایک فلور ایک روف کے انڈر رہیں گے, اور کیوں ضروری ہے ایک روف؟ اپنی اپنی شناخت بھی تو کوئی اہمیت ہوتی ہے نا. اپنی شناخت کی اپنی ہے, علیحدہ علیحدہ دائرہ کار نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے, علیحدہ علیحدہ دائرہ کار نہیں ہے. ایک وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے کون سی انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے؟ وزیر اعظم جو ہے, وزیر دفاع جو ہے, وزیر داخلہ جو ہے, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ بیوروکریٹ کوآرڈینیشن کے نام پہ آپس میں بیٹھ کے جو ہے فیصلے کریں گے, اور حکومتوں کی کوئی اہمیت نہیں. فیصلے کیا کرنے انہوں نے, فیصلے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے انٹیلیجنس گیدر کرنی ہے اور وہ انٹیلیجنس ڈسمینیٹ کرنی ہے. ہاں, پالیسی میکرز کو وہ ان پٹ دے سکتے ہیں کہ یہ جو پالیسی بن رہی ہے اس پہ ہماری یہ ان پٹ ہے. اب یہ بات کرنا میری نظر میں یہ بہت ہی سوری مائی سینگ آؤٹریجس ہے
کہ آپ یہ کہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں بیٹھ کے فیصلے کریں. نو, تو اس ملک میں کیا ہوتا رہا ہے؟ یہ حقیقت نہیں ہے تاریخی. وہ اگر ایک ادارہ کرتا ہے یہ کہنا کہ میں آئی بی میں رہا ہوں. خیر آئی بی پہ تو الزام بھی نہیں لگاتا کوئی, اس بیچارے ادارے پہ کون الزام نہیں, کیوں نہیں, ہم نے وہ نہیں کیا تھا مڈ نائٹ جیکال کس نے کیا تھا؟ اب ہمیں چھوٹا نہ سمجھے, ہمیں تو نہیں آئی بی کو مڈ نائٹ جیکال ہم نے کیا. یہ ڈی چوک میں دھرنا کس نے کروایا تھا؟ آئی بی نے کروایا تھا. نہیں ویسے پوچھ رہا ہوں. کون سا والا؟ یہ جو ڈی چوک میں پی ٹی آئی کا دھرنا تھا یہ کیسے ہوا تھا اور اس دوران کیا حالات تھے, کون تھا اس دھرنے کے پیچھے؟ اس دھرنے کے پیچھے جو آپ لوگ ہمیں بتاتے رہتے ہیں. آپ کے کیا اسیسمنٹ ہے؟ نہیں, تب میں نیکٹا میں بھی نہیں تھا, تب تو میں نیشنل پولیس بیورو میں تھا, اور یہ آپ لوگ ہمیں بتاتے رہتے تھے اور بتاتے ہیں ابھی بھی کہ اس کے پیچھے ملٹری کا ہاتھ تھا. اور ایک آپ یہ بھی بتاتے ہیں جس کا مجھے ایون ایز ڈی جی آئی بی آئی ڈینٹ, الیکشن کے دن تھے, آئی ڈینٹ گیٹ اے چانس, میں آئی واز دیئر فار اباؤٹ 5-6 ویکس. نہیں آپ نے ریکارڈ نہیں دیکھا الیکشن کے دوران میں؟ آپ بیٹھتے نہیں تھے آئی بی کے آفس میں؟ نو, میں الیکشن کی بات نہیں کر رہا, میں دھرنے کی بات کر رہا ہوں. کہ وہ یہ بھی کہا گیا تھا نا اس وقت, آپ لوگوں نے بتایا تھا کہ شاید ڈی جی آئی بی گئے پرائم منسٹر کے پاس, انہوں نے کہا میرے پاس ریکارڈنگ ہے کچھ آفسرس کی, اور پھر انہوں نے شاید وہ آرمی چیف کو سنوائی. اچھا, آپ لوگ ہمیں بتاتے, اچھا مت میڈیا کریں پہ نا. آیا تھا. ہاں تو آپ میڈیا ہے نا. وہ سائمن تھے پی ٹی آئی کے اپنے, اچھا, انہوں نے یہ انٹرویو میں میرے ساتھ ہی انکشاف کیا تھا کہ پرائم منسٹر نے وہ آڈیو ٹیپ سنائی جنرل ظہیر الاسلام کو. شاید ویسے ایسا کچھ بھی نہیں تھا. آئی ہیو نو آئیڈیا. اچھا چلیں آگے آ جائیں, فاسٹ فارورڈ. یہ 25 جولائی 2018 کے جو الیکشنز ہیں, اور بلکہ اس سے پہلے جو بلوچستان میں ہوا, جو حکومت جس سے گرائی گئی, پھر سینٹ کے الیکشن ہوئے, پھر چیئرمین کے الیکشن ہوئے, تو کیا پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی تھی؟ کوئی اس کے آثار تھے ویسے آپ کو کیا لگا؟ جو اس سے مطلب آئی ڈونٹ نو جو انسائٹ جو آپ بتا رہے ہیں, لیکن اگر اس میں حسب بزنجو نے جس طرح سے اس کو کیا تھا, نام لے لیا تھا, ٹھیک ہے, یہ اور ابھی اس طرح جو آج کل نام لے رہے ہیں, دس از ویری بیڈ فار دا ملٹری. اور کبھی بھی ایسا پہلے, لیکن ہماری تاریخ تو ایسی ہے نا. نہیں, تاریخ ایسے ہے, لیکن جو نام لینا اس طرح سے, آپ کو یاد ہوگا, مجھے مطلب آپ کہتے ہیں کوئی نک نیم رکھ لیتے, کوئی اور نام لے لیتے, اسٹیبلشمنٹ کافی ہے کہنا آپ کے؟ اسٹیبلشمنٹ وہ نکے کے ابا یا اس طرح. چلے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں, کیا اسٹیبلشمنٹ نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی اس الیکشن میں 25 جولائی کے 2018؟ نام نہ لیں سر, نام نہیں لینا, بری بات ہے. نہیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ نے ویسے آپ کے خیال میں کچھ ہوا؟ آپ تو ڈی جی آئی بھی تھے نا اس وقت. اسٹیبلشمنٹ نے, اگر آپ اس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, تو انہوں نے کون سے الیکشن میں نہیں کیا؟ 70 الیکشن, جو کہ بہت ہی سمجھا جاتا ہے. انٹیلیجنس رپورٹس کیا تھیں؟ انٹیلیجنس رپورٹس یہ تھیں کہ جماعت اسلامی ول سویپ ان ویسٹ پاکستان. آپ کو پتہ ہے. اور جو بھٹو صاحب 6 نشستوں پہ لڑ رہے تھے, انہوں نے کہا یہ صرف لڑکانے کی سیٹ جیتیں گے, باقی 5 ہاریں گے. وہ جماعت اسلامی ول سویپ ویسٹ پاکستان, یہ انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹ تھی؟ اس انٹیلیجنس بیورو کی ہوگی, کیونکہ اس وقت آئی ایس آئی کا تو رول نہیں تھا نا ان چیزوں میں. لیکن جو انٹیلیجنس بیورو کی جو اس وقت کی رپورٹس تھیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 25 جولائی کو کچھ ہوا بھی ہے تو کچھ نیا نہیں ہوا. نیا نہیں ہوا. ہاں, الیکشن میں انجینئرنگ کرنے یا ریگنگ کرنے کے 3 فیزز ہوتے ہیں. ایک فیز ہوتا ہے پری پول, جس میں آپ لوگوں کو توڑتے ہیں, اس کو ادھر کر دیا, اس کو ادھر کر دیا. اس میں کیا ہوا وہ تھوڑا سا آپ شیئر کریں نا. ہوا ایسے تو توڑ پھوڑ ہوئی پارٹیوں کی, جو تو وہ تو نظر آ رہا تھا. پھر وہ محکمے جو مختلف قسم کے نام, اب ذرا تو جذبات ہو گیا ہے اس کا نام. پھر دوسرا ہوتا ہے پول ڈے, اور تیسرا ہوتا ہے پوسٹ پول. نہیں تو پولنگ ڈے پہ کیسے ہوا؟ پولنگ ڈے پہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا پرانے زمانے میں کہ وہ باکسز اٹھا کے لے جاتے تھے اور سٹفنگ کرتے تھے. یہ جو موبائل فون آ گیا اس کی وجہ سے اب وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے اس طرح سے کرنا, کیونکہ ہر ایک کے پاس کیمرہ ہے, وہ فوراً ریکارڈ کر کے اور فوراً اپلوڈ بھی کر دیتے ہیں. وہ کم ہو گیا ہے. تو لیکن وہ رکا نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ہماری جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے, تو نیا طریقہ کیا نکالا گیا سر؟ جو ہمارے پارٹیز, یہ آپ نے ہی سلیم صافی اور آپ لوگوں نے مل کے ہمیں بتایا کہ وہ آر ٹی ایس تھا کہ کیا چیز تھی, وہ بند ہو گیا تھا. رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم.
ہاں کہ وہ آپ نے شاید بند کر دیا تھا یا آپ نے اس میں نہیں تو واقعی دیکھیں نا آئی بی کا ادارہ جو تھا وہ تو ان چیزوں پہ گہری نظر رکھتا ہے نا, گہری نہیں اتنے رکھتا, حساس اداروں پہ نہیں گہری نہیں آپ کو اجازت نہیں تھی مطلب نہیں, جو مینڈیٹ ہے نا کم از کم میں نے جہاں پہ بھی نوکری کی ہے تو میں جاتے ہی پہلے پڑھا کہ مینڈیٹ کیا ہے ہمارا اور ہم کس حد تک کہاں تک جا سکتے ہیں, تو اس کے مطابق کام کیا اور کرنا بھی چاہیے. جس دن ہمارا ایشو یہ ہے اداروں کا بھی اور ہم انڈیویژولس کا بھی کہ ہمیں اپنا کام یا نہیں آتا یا ہم کرنا نہیں چاہتے اور دوسرے کا کام ہمیں بہت اچھی طرح. اچھا سر, جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, کیا انہوں نے سیاستدانوں کو, ظاہری بات ہے کئی چیزیں کھلم کھلا ہو رہی تھی, آئی بی کے یہ نالج میں تھا کہ یہ سب کچھ کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ؟ نہیں, اس طرح کا اگر اوپن اس طرح کرنا ہوتا تو پھر تو آپ کو بھی پتہ ہوتا, باقیوں کو بھی آئی پتہ بی کو یہ پتہ ہی نہیں تھا یہ ملک میں یہ ہو رہا ہے. نہیں آپ لوگ اتنے بے خبر کی بات نہیں, مینڈیٹ کی بات ہے نا کہ آپ کا, اور خاص کر پچھلے 4-5 سالوں میں جو آئی بی کی یا اس سے بھی پہلے اعجاز شاہ صاحب کے دنوں میں اور اس کے بعد یہ جو ڈائریکشن چینج ہوئی نا آئی بی کی, فرام یہ رپورٹیں جو ادھر جلسہ ہو گیا ادھر جلسہ ہو گیا, اس سے ٹورڈز اینٹی ٹیررزم اور کاؤنٹر ٹیررزم کی طرف جو آئی بی کو لایا گیا اعجاز شاہ صاحب کے دنوں میں, پھر جاوید نور صاحب خدا ان کو بخشے, پھر آفتاب سلطان صاحب. اعجاز شاہ پہ بینظیر بھٹو نے ای میل کے ذریعے الزام لگایا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار بریگیڈیئر اعجاز شاہ, جنرل مشرف اور ایک اور نام بھی لیا وہ ہوں گے. تو جو کارساز میں دھماکے ہوئے اس کے بعد بی بی نے بریگیڈیئر اعجاز شاہ کو نامزد بھی کیا. تو آئی بی کیا کرتی رہی ہے کس چیز میں؟ یہ مطلب بے نظیر اتنا سنگین الزام لگا رہی تھی جنرل مشرف کے دور میں بریگیڈیئر اعجاز شاہ کے اوپر اور آئی بی کے اوپر, تو کیا یہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ نے کیا ڈائریکشن چینج کی ہے آئی بی؟ نہیں اعجاز شاہ صاحب بیٹھے ہوئے, آپ جا کے ان سے پوچھ لیں, اور بہت سارے لوگوں نے ان سے پوچھا بھی ہے. ہی واز پارٹ, جو ایف آئی اے کی جو انویسٹیگیشن ٹیم تھی, ہی واز پارٹ آف دیٹ. یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک آدمی اٹھا اور اس نے یہ اسکیم تیار کی. اگر فرض کریں, اب آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ اینی ون, اور نہ میں کسی کو بلیم کر رہا ہوں ایز سچ, لیکن یہ اتنے چھوٹے ایشوز نہیں ہوتے کہ آپ ایک آدمی کے اوپر پورے کا پورا الزام, یہ ایک پورا سسٹم اس طرح سے مال فنکشن کرنے لگتا ہے. اس طرح تو اگر آپ کہیں کہ میر مرتضیٰ کو کس نے مرڈر کیا تھا, تو وہ کس نے کیا؟ اب دیکھیں نا, اب وہ تو آئی بی کے ایک اور آئی بی چیف کے اوپر الزام آتا ہے, شعیب سڈل پہ, وہ بھی ملزم تھے. نو بٹ کیا ہوا ان کا, پھر کیا ہوا, کیا ہو سکتا ہے آپ کے نہیں میرے خیال میں اس کا تو مقدمے اور سارا کچھ اور اتنے عرصے, اور پھر کچھ لوگوں کو اس میں نامینیٹ کیا. آپ کے خیال میں بی بی کے ساتھ کیا ہوا؟ ایسا کرتے ہیں نا کہ دس واز اسپیسیفک ٹو دس. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی کی بات کی ہے, تو اب مجھے یہ بتا دیں, اسی کے اوپر ہم دوبارہ واپس آتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا فورم جو ہے وہ کوئی بہتری لا سکے گا؟ بالکل لا سکے گا, اداروں میں بالکل لا سکے گا. مجھے صرف اس بات سے اختلاف ہے کہ جب ایک ادارہ تھا, جب نیکٹا کے اندر جے آئی ڈی ہے اور اس کو اتنی فنڈنگ اور اس پہ اتنا محنت ہوئی, تو اس کو آپ کیوں نہیں ایکٹیویٹ کرتے یا اسی کے اوپر ٹرسٹ کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو جے آئی ڈی بیچارے کے ساتھ یہ نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی جو ہے یہ نیکٹا کے دفتر میں وہ بیٹھے گی, اور وہ جو جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کی سربراہی کا مسئلہ تھا وہ بھی اب حل ہو گیا ہے این آئی سی سی. آئی ہیو نو آئیڈیا, کیونکہ اس کے ٹی او آرز ہی نہیں آئے ابھی تک. اچھا, انٹیلیجنس بیورو کے جو نوجوان کیریئر آفیسرز ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں انٹیلیجنس بیورو کے اندر اور وہ اب ایک کیریئر میں آگے تک ہے, ان کا کیا مستقبل ہے؟ ان کا بہت اچھا مستقبل ہے. کیا پرابلم کیا ہے؟ وہ تو آپ ان کو کرپشن کے کیسز پہ لگا دیا. یہ کوئی نو آئی ڈونٹ تھنک کہ آئی بی اس لیول تک اینٹی کرپشن میں جائے گی. آئی ڈونٹ نو دا انٹرنل ڈائنامکس, لیکن اس حد تک نہیں ہے. وہ اپنا جو کور رول ہے وہ ابھی بھی میرے خیال میں کر رہی ہے, کرے گی. اور اگر انہوں نے بیچ میں ایک اس طرح کا کریٹ کر دیا ہے جو صرف اس چیز کو دیکھے, تو اٹ ول ناٹ ہیپن کہ وہ پورے کا پورا ادارہ صرف اور صرف اینٹی کرپشن کے پیچھے لگ جائے. نو, آئی بی
یہ اس طرح کے جو ادارے ہوتے ہیں نا جو 100 150 سال سے بنے ہوتے ہیں, ان کو آپ ایک فلمزی سے آرڈر کے ذریعے چلو جی تم اینٹی کرپشن شروع کر دو, دیٹ ڈزنٹ ہیپن. یہ فلمزی آرڈر تھا وزیر اعظم عمران خان کا, یہ اس کا مجھے نہیں کہ انہوں نے کوئی اس کے جو ایکٹ یا کوئی جو قانون ہے آئی بی کا اس میں چینج آئی ڈونٹ تھنک سو کہ لائے ہیں. انہوں نے کہہ دیا بھائی آپ اس کو بھی دیکھیں, تو وہ دیکھ رہے ہوں گے. اچھا, آپ کے خیال میں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے یوں تو بہت بڑی بڑی کامیابیاں بھی ہیں, مگر اس میں ایک کامیابی بہت بڑی اور ایک ناکامی بہت بڑی, کون سی آپ کے ذہن میں آتی ہے, خاص کر انٹیلیجنس بیورو کے حوالے سے اگر آپ کہنا چاہیں؟ انٹیلیجنس بیورو کے حوالے سے میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ اسپیشلی یہ جو ٹائم تھا ٹیررزم کے خلاف, اس میں بے پناہ کامیابی. اور اگر اب میں یہ کہوں کہ بیٹر دین سم ادر جو ایم آئی کا رول, یا بلکہ میں آپ کو یہ ہمارے کور کمانڈر تھے جنرل صفدر, انہوں نے پریزیڈنٹ مشرف کو سب کے سامنے یہ کہا کہ فاٹا سے مجھے صرف اور صرف آئی بی سے انفارمیشن مل رہی ہے اور کسی سے نہیں. اچھا, یس, آن ریکارڈ, آپ پوچھ سکتے. یہ کون سا سال تھا؟ یہ 2005 آئی تھنک. اور اس کا خیبر پختونخوا آئی بی کے آپ ہیڈ تھے؟ نو, آئی واز ناٹ ہیڈنگ. ہمارے ایک بہت اچھے پولیس آفسر ظفر اللہ خان اس کو ہیڈ کر رہے تھے, اور فاٹا کو دیکھ رہے تھے, خدا بخشے ان کو, صفت غیور, وہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے فاٹا کو, اور ان کا اتنا وہاں پہ انگریس تھا کہ کسی اور ایجنسی کا نہیں تھا. اچھا جی. اور سب سے بڑی ناکامی؟ ہماری تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کی بہت بڑی بڑی کامیابیاں بھی ہیں, بہت بڑی ناکامیاں بھی ہیں. ایک ناکامی اگر آپ کو, کیونکہ بندہ سیکھتا ناکامی سے. ہاں, میں تو ہمیشہ اس پہ یقین رکھا ہے. آئی تھنک جو اسامہ کا ہمیں نہیں پتا تھا, آئی بی کو ایٹ لیسٹ نہیں پتا تھا. اچھا, آئی بی کو بالکل نہیں پتا چلا؟ نہیں پتا تھا, نہیں پتا. آپ لوگوں نے کوشش بھی نہیں کی ہوگی ڈر کے مارے تو کیا کہ اسامہ کا پتہ کریں؟ نہیں, کیوں نہیں کی, لیکن اگین وہ جس طریقے سے یہاں آیا, جس طریقے سے اس کو سیٹل کرایا یا سیٹل ہوا, اور پھر اتنا بیچ میں کنٹونمنٹ کے, سو اٹ واز اے فیلئر, ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور کیا مشکلات ہیں آئی بی کے ادارے کو مالی اعتبار سے اور فنڈنگ کے اعتبار سے, کیا ایشو؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس وقت کوئی خاص میجر ایشوز ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی ایم ناٹ ان دیر. آئی واز دیر فار 5 weeks اونلی ایز ہیڈ آف دا آئی. البتہ اعجاز شاہ اور مسعود شریف خٹک اور ہمارے آفتاب سلطان صاحب, ان تینوں نے آئی بی کو بنانے میں بہت بڑا کردار کیا. آپ بی بی کے چیف سیکورٹی افسر بھی رہے ہیں, اور اس وقت مسعود شریف جو ہیں وہ ججوں کی اور سیاستدانوں کی فون ٹیپنگ کرتے رہے ہیں. وہ کیا معاملہ تھا, وہ بی بی کے حکم پہ کرتے تھے کیا؟ نہیں, انہوں نے سپریم کورٹ میں جا کے مان لیا تھا کہ ہاں میں نے کی تھی, اور میں نے اس لیے کی تھی کہ نیشنل سیکورٹی کا ایشو تھا. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کس ان سے کون لوگ بات کرتے ہیں. اس کا مطلب ججوں کی فون ٹیپنگ بھی ٹھیک کی ہے جو انہوں نے کی تھی. اب یہ جس جج کو انہوں نے کہا سپریم کورٹ میں, ان کو نے آپ چیک کریں کہ انہوں نے واقعی نہیں پتا تھا کہ فون ٹیپیں ہو رہی ہیں ججوں کی اور میں تو آئی واز اونلی کنسرن, میرا رول ہی نہیں تھا. آئی واز اونلی کنسرنڈ ایٹ دیٹ ٹائم ود دا سیکورٹی آف دا پرائم منسٹر اینڈ ناٹ دا ججز فون ٹیپنگ یا آئی بی کیا کر رہی ہے. چلے آخر میں یہ بتائیں, نگران وزیر اعظم جسٹس ناصر ملک صاحب نے آپ کو آئی بی کے سربراہ کے طور پہ کیوں چنا اور کس معیار پہ چنا, وہ کیسے آپ کو جانتے ہیں؟ وہ مجھے اس طرح جانتے ہیں کہ ایک تو ہی از ریلیٹڈ ٹو می, ایک بات. تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیں کیسے ریلیٹڈ ہیں. نہیں, فیملی ریلیشنس کو کیا میں نے ایکسپلین کرنا ہے ٹی وی کے اوپر. اور دوسرا, ہی probably knew my position, اور میں نے آئی بی میں probably I'm the longest serving PSP officer in IB, مختلف پوزیشنس کے اوپر. لاہور میں, پھر ڈائریکٹر, پھر ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل, پھر جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل, 3 دفعہ میں آئی بی کے پی کو ہیڈ کیا ہے. اس وقت ایک پولیٹیکل پارٹی نے یہ کہا کہ جو موجودہ ڈی جی آئی بی ہیں ان کے اوپر ہمارا اعتماد نہیں ہے, آپ ان کو ہٹا دیں. تو ان کو جب ہٹایا تو دیکھا کہ کس کو ہم لگا سکتے ہیں, تو میں ادھر ویلا شاید ان کو نظر آیا, تو انہوں نے کہا چلو تم لگ جاؤ ادھر. کسی فیملی گیدرنگ میں؟ نو. اچھا, آئی ڈونٹ نو آنیسٹلی. جب مجھے لگایا تو میں پشاور میں تھا, اور ریٹائر ہونے والے تھے ویسے. ہاں نا, میں تو, اور میرا آخری مہینہ تھا نیکٹا میں. میں نے اتنا کچھ ریپ اپ کرنا تھا نیکٹا میں,
کہ مجھے کسی نے فون کیا مبارک ہو تم DGIB لگ گئے. سو آئی کال دی DGIB ڈاکٹر سلمان کو. میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ نہیں تو ان کو کیوں ہٹایا گیا؟ میں نے بتایا نا کسی پولیٹیکل پارٹی نے ان کے اوپر اعتراض کیا تھا. اچھا اس وجہ سے ان کو ہٹا دیا. جی اور کوئی وجہ نہیں تھی. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. احسان غنی سابق سربراہ انٹیلیجنس بیورو. بڑی اہم باتیں ہوئی, کچھ ماضی کے حوالے سے, کچھ حال کے حوالے سے. ایک بات ہے کہ ملک کے تمام خفیہ ادارے ملک کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں, مگر یہی ادارے جب ملک کی منتخب حکومتوں اور ملک کے منتخب وزیر اعظم یا وفاقی حکومت کو جواب دہی سے انکار کرتے ہیں تو پھر صورتحال اس وقت بالکل مختلف ہو جاتی ہے. بدقسمتی سے ہماری سیاسی, منتخب اور جمہوری حکومتیں ان تمام اداروں پر وہ کنٹرول نہیں حاصل کر پائی جس کا مینڈیٹ ان کو آئین پاکستان دیتا ہے اور جس آئین کو وہ دفاع کرنے کی قسم اٹھاتے ہیں. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.